وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، سورہ مومنون کی پہلی آیات پر بات ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وہ اوصاف بیان فرمائے ہیں، وہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو اگر کسی مومن کے اندر ہوں تو انشاءاللہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے۔ پہلی جو خوبی اس میں تھی وہ تھی کہ نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اس پر بات ہو چکی ہے سابقہ 2 ہفتوں میں کہ خشوع و خضوع جو ہے ہم معنی الفاظ ہیں۔ خضوع کا مطلب اپنے جسم کو اللہ کے آگے جھکانا ہے، اور خشوع کا مطلب اپنے دل کو، دماغ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے۔ انہی آیات میں جو اگلی خوبی بیان ہوئی ہے مومنین کی، جو جنت میں جانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، وہ یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ یہ جو مومن ہیں، ایک کامیاب ہونے والے، یہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یعنی اگر پہلی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو مطلب یہ بنے گا کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، جن کو خشوع کی دولت نصیب ہو گئی ان کی نمازوں میں، تو اس کا منطقی نتیجہ ہے، اس کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کریں گے، لغو باتوں سے پرہیز کریں گے۔ اگر وہ لغو باتوں سے پرہیز نہیں کرتے تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں، اس کا مطلب نماز میں خشوع حاصل نہیں ہو۔ لغو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیکار باتیں، ایسی بات، ایسا امر، ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ اچھا، اس میں اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے گناہ کی بات نہیں کی۔ گناہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بڑی خطرناک بات ہے، وہ تو حرام ہی ہے۔ لغو باتیں جو ہیں گناہ کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے یہ گناہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 2 4 دفعہ کسی لغو کام میں مصروف ہو گیا تو بچ جائے گا، لیکن اگر اس کا عادت بن گئی، اس کی زندگی کا معمول بن گیا، تو پھر وہ اس کو گناہ تک پہنچا دیتا ہے، اور گناہ جو ہے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس میں دوسرا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا وہ اعراض، یعنی لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی گفتگو بھی کی جائے، اس پہ توجہ بھی کی جائے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک اور موقع پر سورہ فرقان کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی کبھی مومنین کو کسی لغو بات سے سابقہ پیش آ بھی جائے یا کوئی لغو کام ہوتا ہوا دیکھ بھی لیں تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، بڑی عزت احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں۔ گویا لغو کام وہ ہوتا ہے جس کی طرف انسان بالکل توجہ نہ کرے، فضول کام، فضول بات۔ اور یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کیا اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے دنیا میں؟ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ 2 4 5 دوست بیٹھے ہیں، ایک ایسے فضول بحث چل رہی جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ نقصان کیا ہو رہا ہے کہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب یہ وقت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، یعنی 4 گھنٹے اگر فضول بحث کر لی اور وہ 4 گھنٹوں کی بجائے اگر ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ 4 گھنٹوں پہ بھاری ہے۔ یہ ہے یعنی لغو بات میں اور اصل بات کے اندر فائدہ ہے۔ وقت کا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وقت کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ نہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہم وقت کی پرواہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وقت ہمیں رونگتا ہوا، کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج یہ قوم جو ہے قوموں کے کوڑا کرکٹ پر پھینک دی گئی
اور وقت کے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ عربی کا مشہور شعر ہے کہ الوقت کالسیف، کہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے، ان لم تقطع یقطعک، اگر تو نے اس کو قطع نہ کیا، تو نے اس کو نہ کاٹا، یہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا۔ جو لوگ وقت سے کام نہیں لیتے، وقت ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں وقت اتنی بڑی دولت، وقت ہے تو صحت ہے، یعنی صحت کے لیے بھی وقت چاہیے، مال و دولت کمانے کے لیے بھی وقت چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ وقت سے ہی سب کچھ بنتا ہے، گویا وقت ہی اصل چیز ہے کہ جس کی اگر انسان پرواہ نہ کرے تو انسان اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے انسانوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں، چلیں جی وقت گزاریں، وقت کاٹیں۔ ارے بھائیو، وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے، وقت میں تو گزر ہی جانا ہے، وقت استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی قیمتی چیز ہے گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گزر تو اس نے جانا ہے، آپ روک نہیں سکتے اس کو، وقت کی اپنی خوبی ہے، دوسرے گزر جانا ہے۔ وقت کو استعمال کرنا ہے، استعمال کر لیا تو بہترین ہے، اگر اچھے کام میں نہ استعمال کر لیے تو وبال بن جائے۔ اس طرح فضول سوالات جو ہیں یہ بھی لغو کام کے اندر آتے ہیں، بیکار بحث، فضول سوالات اور فضول وقت کو ضائع کرنا، یعنی بیٹھتے 5-7 دوست بیٹھتے ہیں، پوری رات گزر جاتی تاش کھیل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب اس رات کا حساب کون دے گا اللہ کے حضور؟ اس دن کا حساب کون دے گا؟ یہ ایک لغو کام ہے۔ کھیل جو ہے اچھی چیز ہے، اسلام نے اس کی یعنی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو انکریج کیا ہے، لیکن وہ کھیل جو بہتر ہوں، جو جسمانی اعتبار سے بہتر ہوں، جو کسی تفریح کا ذریعہ بنے۔ اب یہ کیا ہے، ساری رات گزر گئی ہے اور تاش کھیل رہے ہیں، یہ انتہائی لغو کام ہے۔ یہ اسی تعریف کے آتا ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون۔ تو لغو سے اعراض کرنا جو اصل مومنین ہے، جنت والے مومن جو ہے، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں وہ فضول بات نہیں کرتا اور لغو سے اعراض کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ جنت میں جانے والوں کی لائن میں لگا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس سے کچھ باتیں سیکھنی چاہیے۔ مرزا مظہر جانا ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں، دہلی کے اندر ہوا کرتے تھے، بڑے عالم بھی تھے، لوگ دور دور سے پڑھنے آتے تھے ان کے پاس۔ تو بلخ سے 2 طالب علم چلے، افغانستان میں ہے بلخ، اور کہا چلے ہم وہاں دہلی چلتے ہیں اور مرزا صاحب سے پڑھتے ہیں۔ اب یہ پہنچ گئے جو مسجد کے اندر ایک حوض تھا، حوض پہ وضو کیا جاتا تھا۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچے تو مرزا صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے وضو کر رہے ہیں۔ اب یہ پہچانتے تو تھے نہیں، اب یہ بھی کہ انہوں نے کہا چلو نماز کا وقت ہے، پہلے وضو کر لیتے۔ وضو کرنے بیٹھے، اب وضو کرتے ہوئے آپس میں بحث شروع ہو گئی دونوں طالب علموں کہ جی یہ حوض بڑا ہے یا جو ہماری مسجد ہے بلخ میں اس کا حوض بڑا ہے۔ اب یہ بحث ہے، فضول کام ہے، لغو کام ہے۔ اب وضو کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور اس پہ بحث شروع ہو، وہ کہے ایک طالب علم کہے نہیں یہ بڑا، دوسرے کہے نہیں وہ بڑا، ہماری مسجد کا، وہ کہے نہیں بڑا۔ کرتے کرتے بہت سارا وقت ضائع کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد اب مرزا صاحب نے ساری باتیں ان کی سن لی کیا کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہاں جی کہاں سے آئے؟ جی بلخ سے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ پڑھنے آئے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھنا بعد میں، پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ حوض بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے، تمہارا تو یہی فیصلہ نہیں ہوا۔ تم بیچارے بڑے شرمندہ ہو گئے، تو بیٹا تم نے کس کام میں وقت ضائع کیا؟ اگر تمہاری طبیعت ایسی ہے کہ وقت ضائع کرو، پھر تم پڑھ نہیں سکتے، پھر تمہاری طبیعت پڑھنے کی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے لغو بات، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، یعنی جو دینی ذہن کے لوگ ہیں اب ان کی باتیں دیکھیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، کالا تھا کہ سفید تھا؟ ابھی اپنے آپ کو دینی سمجھتے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اب اس بحث کا نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، یعنی بیکار سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پھل کھایا تھا کون سا پھل تھا؟ بھی اگر اللہ نے بتانا ہوتا تو بتا دیتا، اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ اب بھی بیکار، انتہائی بیکار سوال، لیکن اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی کہے گا جی گندم ہے، کوئی کہے گا جی وہ سیب ہے، کوئی کچھ، لیکن یہ بالکل ان سوالوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت میں ہم سے نہیں پوچھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं था, अल्लाह हमसे पूछे गए। यानी वो सवालात पे वक्त ज़ाया करते हैं जो हम आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो इम्तहान में आने नहीं हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, इस बात को पल्ले बांध लें, 3 सवाल कवर के हैं जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं और 5 सवाल आखिरत के। अगर इन्हीं सवालों की तैयारी में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, किसी को लव काम का फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर ये ज़हन के अंदर हो ना कि हम कमरा इम्तिहान के अंदर बैठे हैं, यानी वो तालिब इल्म जो कमरा इम्तिहान में बैठा होता है, 3 घंटे टाइम है, किसी लव काम में मसरूफ होगा, उसको तो मुसीबत पड़ी होती है कि मुझे 3 घंटे में पर्चा हल करना है। तो बहन ही हम भी कमरा इम्तिहान के अंदर है, इसमें अगर हमने एक घड़ी ज़ाया कर दी तो आखिरत में नतीजे का जब ऐलान होगा तो इंसान काफ़ी अफसोस मलेगा, हाय काश मैं वक्त ज़ाया ना कर, मैंने और कुछ नेक काम कर लिया होता। अल्लाह अकबर। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, देखिए वक्त की अहमियत कितनी है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर क़यामत आ जाए, मुस्तनद हदीस बयान कर रहा हूँ आपके सामने, अगर क़यामत आ जाए और एक शख्स के हाथ में एक पौधा हो, खजूर का छोटा सा पौधा हो, और वो उसको लगा रहा हो ज़मीन के अंदर, यानी बो रहा हो उसको कि ये पौधा बढ़ेगा, एक अच्छा काम कर रहा है, एक पौधा लगा रहा है, और उधर से क़यामत आ जाती है, तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पौधे को फेंकना ना, लगा देना, पौधे को फेंक ना देना, इस डर से ये भी तुम्हारे नेक अमाल में शामिल हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, आखिरी लम्हा है, यानी आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हे के अंदर भी इंसान कोई काम कर सकता है तो कर जाए, वो भी उसके नामा अमाल में लिखा जाए, वक्त ना ज़ाया करे। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारफुल कुरान तफसीर जो लिखी है, फरमाया कहते थे बताने की बात तो नहीं है लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ कि जब मैं बैतुल खला के अंदर बैठता हूँ तो सोचता हूँ अब यहाँ पे क्या काम करूँ, अब वक्त ज़ाया हो रहा है, फरागत तो होनी है, कुदरत का निज़ाम है, तो उसी अरसे में बैठे बैठे मैं लोटे को धो देता कि चले ये वक्त जो है काम के अंदर आ गया, गुसल खाने की सफाई हो गई, लोटा साफ हो गया, तो ये वक्त का इस्तेमाल कर लिया। ये वक्त को किसी अच्छे मसरफ के अंदर इस्तेमाल करना ये इंतहाई अहम है, बजाय इससे फजूल बातों के अंदर ज़ाया किया जाए। तो मैं आज कर 3 सवाल कवर के हैं। मन रब्बू का, ठीक है, ये है ना पहला सवाल, मन रब्बू का, मा दीनू का, अमन नबीयू, रब कौन है और तेरा दीन क्या था और तेरे नबी कौन। अब रब कौन है इसका जवाब सिर्फ वो ही दे सकेगा जिसने जिंदगी में रब को माना और रब की मानी। दोनों बातें अहम हैं, रब को तो मानते हैं, रब की नहीं मानते, और नबी के बारे में वही जवाब दे सकेगा जिसने नबी को माना और नबी की मानी। दोनों बातें अहम हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और नबी की मानना। इसी तरह दीन के बारे में कि दीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, फिर तुम जवाब दे सको कब्र के अंदर। कुरान ये कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और 5 सवाल आखिरत के हैं। पहला सवाल, उम्र दी थी किस मशगले के अंदर सरफ की, पूरी उम्र का एक सवाल, जनरल क्वेश्चन, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, जान नहीं छूटेगी। तो हदीस के अल्फाज ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि इन जमीन जो है इंसान के पाँव को उस वक्त तक छोड़ेगी नहीं जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे रहे। दूसरा सवाल, जवानी दी थी कहाँ सरफ की, किस मशगले के अंदर सरफ की। जिंदगी का बड़ा अहम मोड़ होता है ना जवानी, कुव्वतें ताकतें जो है अपनी जौबन पे होती हैं, पूरी रानाई जो है अल्लाह ने दी होती है हर लिहाज से, तो उसके बारे में अल्लाह पूछेगा। जवानी दी थी वो कहाँ लुटा के आए, किस गली में तूने जवानी बिताई, रातें तुम्हारी कहाँ सर्फ हुई, दिन कहाँ खर्च किए। तीसरा सवाल, इल्म दिया था जो इल्म, उस पर अमल क्या किया, ये असल सवाल है। इल्म हासिल करना भी इतना कमाल नहीं है जितना इल्म पे अमल करना। इल्म दिया था उस पर क्या अमल किया। चौथा सवाल, माल कैसे कमाया, और 5वां सवाल, माल कैसे खर्च किया। ये कंपल्सरी क्वेश्चन, अगर आप दयानतदारी से गौर फरमाएं, क्या फुर्सत मिलती है अगर इन सवालों के जवाबों में लग जाएं, सारी उम्र इन्हीं की तैयारी में बीत जाएगी, किसी और तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फुर्सत सिर्फ उन्हें मिलती है जो लव कामों के अंदर मसरूफ होते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने पूछा, इमाम साहब ये बताइए कि मेरे घर के करीब एक नहर है, तो मैं उसके अंदर नहाता हूँ, जब मैं नहाऊं तो मशरक की तरफ मुंह करूं या मगरब की तरफ। ये एक लफ्ज़ सवाल था। शरीयत ने जिस बात का पाबंद नहीं है उसमें पूछना भी नहीं चाहिए, अल्लाह ने आज़ादी दी है, उसमें पूछना अपने आप को पाबंद करना है।
تو امام صاحب نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے تم اپنے کپڑوں کی طرف منہ کر کے نہایا کرو تاکہ کپڑے نہ چوری کر لیں، یہ بہتر ہے تاکہ وہ کپڑے اٹھا کے نہ بھاگ جائے۔ تو یہ ایک لو کوشچن ہے، بالکل اسی طرح یعنی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے جو گائے والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائے ذبح کر دیجیے، اب وہ لو کام میں مصروف ہو گئے۔ کہا جی گائے کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو، اللہ نے پابندی لگا دی۔ گائے کا رنگ کیسا ہو، اللہ نے پابندی لگا دی۔ گائے جو ہے کھیتوں کے اندر ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو، اللہ نے پابندی لگا دی۔ اب اپنے لو سوالوں کی وجہ سے اتنی پابندیاں لگوا لی کہ گائے کا ڈھونڈنا مشکل ہو۔ اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ شریعت نے جن کاموں میں آزاد چھوڑا ہے، اللہ نے پابندی نہیں لگائی، خاموش رہیے، بس انجوائے کیجئے، سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب شریعت نے منع نہیں کیا اس کا مطلب کہ جائز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص بول اٹھا یا رسول اللہ ہر سال؟ اللہ اکبر، حضور خاموش رہے۔ اب وہ پھر باز نہیں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا نہیں، زندگی میں ایک بار۔ حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کیسی بیوقوفی کی بات ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا، خدا کے لیے اوائڈ کیا کرو ایسی بات۔ میں اسی لیے خاموش تھا کہ شاید تمہیں سمجھ آ جائے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ لو کوشچن ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مختلف صحابہ دور دور سے آتے تھے، دیہات سے نئے نئے آتے تھے، مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں لو قسم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار ظاہر۔ اچھا یہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی نیک آدمی کو غصہ نہیں آتا۔ اچھا غصہ نہ آنا بھی بزدلی ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جس کا غصہ دور نہیں ہوتا وہ شیطان ہے۔ غصہ آ جانا ایک نیچرل بات ہے، اللہ نے یہ انسٹنکٹ رکھی ہے انسان میں، یہ اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر غصہ دور نہیں ہوتا پھر وہ شیطانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوالوں کے جواب جب دیکھ رہا دو بہت ہی پوچھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما اور آپ پہ چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آپ جو پوچھو جو پوچھنا ہے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور حضور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ اس وقت میرے سامنے کر دی گئی تھی، مجھے جو پوچھتا میں فرماتا ہوں جنتی ہے تو جہنمی ہے، جا جنت میں، جا جہنم میں، جا جنت میں، جا جہنم۔ اللہ اکبر، جو مزاج شناس نبوت تھے، اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ کے رسول ہم اسلام کے رب، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی۔ یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ ہمیں اپنی پناہ میں دیجیے، ہم راضی ہیں آپ سے۔ انہوں نے فرمایا نہیں پوچھو۔ پھر بھی ایک شخص باز نہیں آیا، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا جی میرا باپ کون ہے؟ یہ لفظ سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نام ارشاد فرمایا کہ تمہارا فلاں تمہارا باپ۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے کہ یا رسول اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یعنی حضور کہتے تو جہنمی جہنم میں چلا جاتا، تو جہنمی جہنم میں، جنت میں جنت میں چلا جاتا۔ یہ لفظ باتیں تھیں۔ جب کئی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ مانگی تو حضور کا غصہ مبارک جو ٹھنڈا ہوا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے فرمایا لغو باتیں نہ پوچھا، لغو سوال جو ہے نہ پوچھا کرو، اللہ تم پر خام خواہ کی پابندیاں لگا دے۔ اب وہ بندہ اپنے گھر گیا جس نے پوچھا تھا میرا باپ کون ہے، اس کی ماں اس کے گلے پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں؟ خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، تو ہی میرا بیٹا ہے، تیرا باپ یہی باپ ہے، اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہوتی جس کو اللہ نے چھپایا تھا تو مجھے رسوا کرنے لگا تھا وہاں۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے حال پر ہے۔ فرما دے لو کاموں سے اعتراض کرنا چاہیے، لو کاموں سے اعراض جو ہے، اعتراض اور پرہیز جو بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا جنت کے اندر چلا جائے۔ یہ آیات جو ہیں ان کے اندر جو خوبیاں ہیں یہ سیدھی سیدھی جنت میں لے جانے والی۔ تو اس کے اندر پہلی خوبی ذہن میں رکھیے، نمازوں کے اندر خشوع، نمازیں اس طرح پڑھے کہ خشوع حاصل ہو جائے۔ اور پھر دوسری خوبی جو ہے وہ کبھی کسی فضول کام کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ دیکھیں گے کام سے پہلے کیا اس کا کوئی فائدہ ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر۔ دونوں چیزیں نا، یا دنیا میں فائدہ ہو اور یا آخرت میں فائدہ ہو۔ اگر کسی بھی اعتبار سے فائدہ نہیں ہے تو وہ اس سے ہمیشہ پرہیز کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اسے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔